والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑھاچا، محبت دی خیرات کٹ میڈے مولا محمد دے صدقے محمد ملا جا۔ لائق صد عز و الاحترام، مقتدر و محترم و محتشم، حضرات ذی وقار معزز سامعین و حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے میں قلب سے شکر گزار ہوں آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا، بانیان محفل کا، جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید کے اندر سیدہ زہرا کے بابی کا حسین ذکر کرنے کا موقع دیا ہے۔ قبلہ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے کہ جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ قبلہ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر حسین یا حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ایصال ثواب کی محفل میں آنے والوں، سب سے پہلے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبلہ حاجی صاحب کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں یہاں سرگل لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر کھانے آیا ہوں۔ میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں۔ میں قوم کے نوجوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں، اگر کچھ لے لوگے، اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لوگے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا، کچھ اس طرح جاؤں گا، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سے جانے والوں، آج کا میرا بیان صرف میری قوم کے نوجوانوں کے لیے ہے۔ میرے سامنے دو چار نوجوان بیٹھے ہیں اور باقی جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں،
چٹی داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے تو ویسے ہی ادباً احتراماً میں اپنا سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اے میری قوم کے نوجوان، میں کچھ درد لے کر آیا ہوں، دکھڑے لے کر آیا ہوں۔ میں حضور کی آل سے ہوں، سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں۔ اپنے سینے کے درد سنا کے آپ لوگوں کو اپنے دکھڑے سنا کے اپنے سینے کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار پھر سے میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کرتا ہوں، مختصر سمجھ میں اگر آپ بھی ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے تو پھر میرا آنا جانا فضول رہ جائے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کرتا ہوں، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ مجھے آپ لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ دل کے کانوں سے میری چند منٹ کی حاضری سماعت کریں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے گا۔ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ آگے ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی آ رہا ہے، 12 ربیع الاول کا دن بھی اللہ تعالی ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ جوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا بتا دو کہ میرے نبی کی آمد سے پہلے پہلے، میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے پہلے اتنا بتا دو کہ یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے سونے محمد کو پکار رہے تھے۔ حضور والا سب سے پہلے، سب سے زیادہ جس نے انتظار کیا میرے نبی کی آمد کا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ دکھی بچہ تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ یتیم بچہ تھا۔ یتیم بچے راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے میرے نبی کی آمد سے پہلے پہلے۔ مجھے اتنا بتا دو کہ زندہ دفن ہونے والی بچیاں رو رو کے کس کو پکار رہی تھی؟ میرے سونے محمد کو پکار رہی تھی۔ آئیو میرے ربا، ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، او میرے ربا اپنا محبوب بھیج دینا، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا۔ او بھائی، ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی، بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے۔ ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ تو عام بن کر کہاں آ رہا ہے؟ تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ اب اے میری قوم کے نوجوان، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تیرے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تیرے اندر سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ، اپنے اندر کے مستی سے پوچھ کے سید کو اتنا بتا دے کہ وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے، جو رہے تو امت کا درد لے کے، جو اس دنیا فانی سے روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے، وہ نبی جو ساری زندگی ہم سب کے لیے روتے رہے، وہ نبی جو ساری زندگی ہم سب کے لیے تڑپتے رہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ نبی جو ساری زندگی ہم سب کے لیے روتے رہے، ہم سب کے لیے تڑپتے رہے، بتاؤ تو صحیح ہم سب نے مدینے والے سے کتنی وفا کی ہے؟ آپ اگر ادھر ادھر دیکھیں گے مجھے بہت دکھ لگے گا۔ میں صرف مولوی بن کر نہیں آیا، میں صرف مولوی نہیں، صرف خطیب نہیں، اور میں حضور کی آل سے بھی ہوں۔ میرا تعارف بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں ایک سید زادہ ہوں اور آپ لوگوں کا مہمان بن کر آیا ہوں۔